الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد احباب عزیز وقار ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے قیامت کی نشانیاں قسط نمبر 2۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں صحیح احادیث کی روشنی میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں جن میں سے اکثر کا وقوع ہو چکا ہے، اس کی قسط نمبر 1 ہم نے عرض کی، اور آج قیامت کی چھوٹی نشانیاں قسط نمبر 2 صحیح احادیث کی روشنی میں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مفہوم مبارک کچھ یوں: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زنا عام نہیں ہو جائے گا۔
جو آج اس بارے میں فحاشی اور عریانی خصوصاً مسلم ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں، زنا کو جتنا عروج اس وقت ہے، اس کا سرکار علیہ السلام کے زمانہ مقدس کے لوگوں میں تصور بھی نہیں تھا کہ مسلم ممالک میں حکمران جو ہے اس ملک کا وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور تمام اس کے وزراء بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اور ان کے ملک میں یہ بے غیرتی اور یہ فحاشی اتنی عام ہوگی الیاذ باللہ کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اڈے بنا دیے جائیں گے، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ سرکار علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ صحابہ یہ میری امت میں ہوگا ضرور، اب نہیں ہے لیکن میری امت میں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی، اور یہ نشانی اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ زنا عام ہو جائے گا، یہ نشانی اپنے پایہ تکمیل کو، اس میں ابھی کوئی کسر باقی نہیں ہے، بندہ کہ یوں نہیں تو یوں ہوگا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو اسلامی ملک کے حکمران ہیں، عہدے داران ہیں، ان کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ فلاں جگہ جسم فروشی کا کام کیا جاتا ہے، فلاں جگہ عزت کے بیچنے اور لوٹنے کا کاروبار ہے، اور باقاعدہ کئی افسر ان کاروبار چلانے والوں سے ماہانہ طور پہ پیسے بھی وصول کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر زنا کس طرح عام ہوگا؟ مسلم ملک کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ پورے ورلڈ میں جتنے مسلم ممالک ہیں، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، شاید کسی کے ذہن میں ہو، ہم اس کو واضح لفظوں میں تو لے کے آنا نہیں چاہتے، شاید کسی کے ذہن میں ہو فلاں ملک تو نہیں، یہ اس کے ذہن میں غلطی ہے۔ اس وقت پورے ورلڈ میں جتنے مسلم ممالک ہیں، تمام میں یہ بے غیرتی اپنے عروج کو ہے۔ زنا کے باقاعدہ طور پہ اڈے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پہ زنا کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ غیر مسلموں کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے، مسلم ممالک کی بات، اور جن کے ذمہ تھا اس کو روکنا وہ خود اس کی کمائی کھاتے تو انہیں روکنا کب ہے؟ ظاہر ہے جو اس اڈے کا مالک ہے، اس کو جس افسر نے روکنا تھا اس برائی سے، وہ افسر ہی اس سے ماہانہ طور پہ منتھلی کا نظام چلائے تو وہ بے غیرت اس کو کب روکے گا؟ وہ خود گویا زنا کی کمائی کھا رہا، وہ خود گویا زنا کی، جو کہ اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں قطعی طور پہ حرام ہے، قطعی طور پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں سب کے سب حرام خور ہیں، سب کے سب حرام خور ہیں۔ اسلام میں اس بات کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ عطا فرمائی کہ مسلمانوں میں شراب عام ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں شراب کا پینا کس طرح کا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا، اور میرے خیال میں یہ نشانی بھی پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ مسلم ممالک میں غور کریں آپ، اسلام میں شراب قطعی طور پہ حرام ہے، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کا بنانا، اس کا پینا، حتیٰ کہ کسی لوڈر گاڑی پر اس کو اٹھا کے فیکٹری سے کسی دکان، کسی ہوٹل تک لے جانا، ان تمام کاموں کو نبی علیہ السلام نے اپنی امت پر کیا فرمایا ہے؟ اب آپ غور کریں، فرمایا یہ لیکن ہوگا قیامت کی نشانیوں میں سے، اور یہ ہو رہا ہے۔ مسلم ملک ہے، شراب بنتا بھی یہی ہے، شراب کو بیچا بھی یہی جاتا ہے، شراب کو پیا بھی یہی جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ حکمرانوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ جس طرح پہلی نشانی کے بارے میں عرض کیا نا
ادھر بھی مینوان وہی صورت حال ہے کہ وہ ان بےایمانوں سے باقاعدہ طور پہ کام چلو بس ہمارا حصہ ہمیں پہنچا دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا، باقاعدہ طور پہ شراب بھی اس طرح چل رہا ہے۔ یہ نشانی بھی پائے تکمیل کو پہنچی ہوئی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، گانے باجے اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے۔ گانے باجے اور آلات موسیقی، یہ نشانی بھی پائے تکمیل کو جا پہنچی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کس طرح گانے باجے عام ہوں گے کہ اب الا ماشاءاللہ ہر گھر میں ہر بندے کے ہاتھ اور جیب میں گانے باجے کا آلہ موجود ہے۔ یہ موبائل میری مراد ہے۔ آپ دیکھیں صحیح، جس چیز کا تصور بھی نہیں تھا 1450 سال پہلے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نگاہ نبوت سے اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ فرمایا صحابہ یہ میری امت میں ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فرمایا گانے باجے اور آلات موسیقی کیا ہو جائیں گے؟ عام ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں یہی حدیث اور امت مسلمہ کا کردار اس معاملے میں، تو آپ خود گواہی دیں گے کہ یہ نشانی بھی پایا ہے، تکمیل کو پہنچی، جس طرح سرکار علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، غیبی خبر دی تھی، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ گانے باجے بھی عام ہیں اور آلات موسیقی بھی۔ کوئی ایک گھر ایسا شاید ملے، الا ماشاءاللہ تو مستثنا ہوتے ہیں، جس میں آج گانا باجا نہ چلتا ہو۔ ہم فرد کو بھی چھوڑ دیں، صرف گھر تک بھی چلے جائیں تو شاید مسلمانوں کا کوئی ایسا گھر ملے، 1000 میں جو 1 یا 2 ملے وہ تو قلیل ہوئے نا، القلیل کالمعدوم کے تحت نہ ہونے کے مثل ہوئے۔ ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ عام ہو جائیں گے، مطلب کیا کہ اکثر مسلمان گانے باجے اور اس طرح کی فحاشی گانے والی عورتوں میں اور ان کے اس طرح کے گندے فحش قسم کے پروگراموں میں منہمک ہو جائیں گے۔ اور آج یہ نشانی بالکل پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ آج یہ نشانی بالکل پایا ہے۔ اچھے لوگ جو شاید اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے جیسا کوئی عاشق رسول نہیں، ہمارے جیسا کوئی متقی و پرہیزگار نہیں، لیکن ان کے گھروں میں بھی یہ فحاشی عام ہے، گانے باجے اور موسیقی، فلمیں اور ڈرامے، یہ سب اسی کا حصہ ہیں، یہ سب اسی کا کیا ہے؟ حصہ ہیں۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ لوگ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، شام کے وقت مسلمان ہوں گے تو صبح ہوتے ہوتے کیا ہو جائیں گے۔ یہ نشانی بھی اپنے عروج کو ہے، یہ نشانی بھی اپنے عروج کو ہے۔ آج اس قدر دین اسلام کے اعتبار سے، بد مذہبیت کے اعتبار سے، بد عقیدگی کے اعتبار سے اس قدر ہر طرف سے فتنے کہ ایک بندہ صبح کے وقت صحیح عقائد کا مالک ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، شام ہونے سے پہلے کسی درندے کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، خواہ اس کے پاس جا کر، خواہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی ریکارڈڈ تقریر کو سن کے، یا کسی اور اعتبار سے صبح جو مسلمان ہوتا ہے شام تک بد مذہب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شام کو مسلم ہوتا ہے صبح ہونے سے پہلے اس کے اندر بد عقیدگی اور کفر پایا جاتا ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک۔ اکثر آپ اس کو بھی رہنے دیں، بد عقیدہ لوگوں کو بھی چھوڑ دیں، تو اکثر گانے باجے جو اس وقت لوگ سنتے ہیں ان میں کفریات ہیں، ان میں کیا ہے؟ کفریات پکے گئے۔ اور یہ سننے والا لا علم ہے، اس کو نہیں تمیز کہ یہ جملہ اسلام میں کیسا ہے، کفر ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کی تمیز کر سکتا؟ اس نے تو جیسا سنا ویسا گنگنا دیا، جیسا سنا ویسا ہی گنگنا دیا۔ اس طرح کے کئی ذرائع ہیں،
اس طرح کے. اسی طرح آج کئی فلمیں ایسی ہیں، کئی ڈرامے ایسے ہیں جن میں صریح کفر بکا جاتا ہے، جن میں صریح کیا بکا جاتا ہے. اب دیکھنے والا جب بکے گا تو اسلام سے خارج. ظاہر ہے ان کی ہاں میں ہاں اس نے ملانی ہے، تبھی تو بیٹھا ہے منہ کو ہو کر، اپنا وقت چھوڑ کر، اپنی قبر و آخرت کو برباد کر کے، اللہ رسول کو ناراض کر کے بیٹھا ہے اس طرح کے فحش قسم کے میڈیا پر. تو کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آج وہ نشانی پایا تکمیل کو ہے کہ بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مسلم ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کیا ہو جائے گا. یہ جو آج ساری رات انٹرنیٹ پہ فحاشی اور یعنی بے غیرت قسم کے لوگوں کی تقاریر اور بے غیرت قسم کے لوگوں کے وہ جملے جو صریح کفریات میں مبنی ہیں، ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایسی فلمیں، ڈرامے، گانے بازے سنتے ہیں. ان لوگوں کو کم از کم کچھ شعور، کچھ ان کو احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ تم مسلم ہو، تم اسلام والے ہو، تمہارے اوپر ہر اس چیز کا دیکھنا حرام ہے، ہر اس چیز کا سننا حرام ہے جس چیز کے دیکھنے اور سننے سے نبی علیہ السلام نے امت کو منع فرما دیا ہے. اور یہ گانے، یہ باجے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی امت پہ کیا فرما دیے ہیں؟ حرام فرما دیے ہیں. مسلمان کے لیے یہ باتیں کسی صورت میں جائز ہو سکتی؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بے جا، کس طرح؟ بے جا، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے گھروں کو لوگ مزین کریں گے، نقش و نگار، اپنے گھروں میں ایسے ایسے اخراجات اور ایسے ایسے فضولیات کریں گے کام نقش و نگار کی دنیا میں جن کی رہائش کے لیے کوئی ضرورت ہے. سرکار نے فرمایا یہ بھی نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ نشانی بھی پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے. یہ نشانی بھی پایہ تکمیل کو، آج گھروں میں جس طبقے کی آرائش اور زیبائش کے اہتمام کیے جاتے ہیں اور تزئین کے اعتبار سے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ آپ تمام کے سامنے ہے. جس کا رہائش کی ضروریات کے لیے کسی طرح کا کوئی تعلق ہوتا اور لاکھوں روپے ایسے کام پہ برباد کر دیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے ایسے کاموں پہ کیا کر دیے جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ میری امت میں ہوگا اور وہ ہو چکا ہے، اور وہ ہو، اور مزید یہ کام بڑھتا جا رہا ہے، مزید یہ کام بڑھتا جا رہا ہے. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کتابت کی کثرت اور اشاعت، کتابت کی کثرت اور اشاعت. اس پر محدثین نے کلام کیا علماء نے کہ کتابت کی کثرت، اور ایک حدیث میں آیا کہ قلم کا ظاہر ہونا، ایک حدیث مبارکہ میں آیا قلم کا ظاہر ہونا، کتابت کی کثرت یا قلم کا ظاہر ہونا. علماء نے اس کا معنی بیان کیا، یہ جو اس وقت جدید سے جدید طرز کے اعتبار سے کتابت کی جاتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے،